بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ایک بات کو سمجھیں کہ پرٹیکولر فیچرز آف دا کانگریگیشنل پریئرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، غور سے سننے کی کچھ باتیں کہ دیکھو جو ہے وہ کانگریگیشنل پریئر سب سے پہلے نا کہتے کسے ہیں؟ جماعت کی نماز، جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ریئر ٹاپک ہے لیکن یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریئر ٹاپک ہے لیکن آ جایا کرتا ہے ہمارے ایگزامز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو کوشچنز ہیں، دونوں آسان ہیں۔ پہلا شاید تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے، دوسرا تو بالکل آسان ہے کہ نماز کے کمیونل بینیفٹ سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو بیٹا، ورڈ کو انڈر لائن کرنا کہ ڈیلی کانگریگیشنل پریئر کی بات ہو رہی ہے۔ فرائیڈے پریئر بھی کانگریگیشنل پریئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اور عید پریئر بھی کانگریگیشنل پریئر ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ڈیلی یعنی 5 ٹائمز اے ڈے جو کانگریگیشنل پریئر ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو نمازیں ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اچھا اب دیکھیے گا اس کے مین فیچرز پوچھے جا رہے ہیں، تو آبویس سی بات ہے، ہم پہلا پیراگراف انٹروڈکشن کا بناتے ہیں، اور انٹروڈکشن کے پیراگراف میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایک بات کو سمجھنے کا ہے کہ اسلام جو ہے نا سوشل ریلیجن ہے، بات غور سے سن لیجیے گا۔ اسلام از دا ریلیجن آف ہیومینٹی، اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن، بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام صرف باتوں کے حساب سے پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے، اسلام ہر لحاظ سے پریکٹیکلٹی کو پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کمانڈز دیتا ہے اس کو پریکٹس کرا کے دکھاتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اس کو پریکٹس کروا کے دکھاتا ہے۔ تو اب میری بات کو ذرا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، سب اب ذرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی، کہ اسلام کہتا ہے ایکوالٹی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آپ کو یونٹی اور سولیڈیرٹی اور کنسسٹنسی کی ٹیچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نا اس نے پرٹیکولر پروگرامز بھی رکھے ہیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ دیکھو اسلام دوسرے ریلیجن کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کیو میں جا کر عبادت کرنے لگ جاؤ اور کئی سالوں تک کرتے رہو، ٹھیک ہے، تو آپ بہت نیک آدمی ہوگے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کیو میں جا کر عبادت کرو گے، ایک نماز پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر حالانکہ دیکھو کسی کیو میں، کسی سیکلوجن میں، کسی پرائیویسی میں گھر کے اندر رہ کر سکون سے اندھیرا کر کے نماز پڑھنے میں آپ بولتے ہیں کہ یار کتنا زبردست مزہ آ رہا ہے، بٹ دا تھنگ از دیٹ اوور ہیئر، یار دانیال صبر بھی کرو نا، پہلے ہی پوائنٹ تو چل رہا ہے ابھی، تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کیو میں جا کر نماز پڑھو گے اور کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اندھیرے میں گھر پر اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے، مزہ بہت آئے گا، لیکن ایک نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ بٹ وہی نماز مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ پڑھو، اور شور شرابہ بھی ہوگا، کہیں گاڑیوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ہارن بھی بج رہے ہوں گے، بچے بھی کچھ تنگ کر رہے ہوں گے، لیکن ان سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ آپ کو ایک نماز پڑھو گے 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اس لیے کہتا ہے کہ بھائی جان کہ ہم ایک سوشل ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، اور سوشالٹی کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز، ڈفرینٹ برانچز، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسپیکٹ اسلام کا مسلمانوں کو سوشل رکھنے کا جماعت کی نماز ہے، آئی بات سمجھ میں، جماعت کی نماز مسلمانوں کو سوشل رکھنے کا ایک ڈائمینشن ہے، ایک ایسپیکٹ ہے۔ اچھا اس کی وجہ سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمانوں میں یونٹی کریٹ ہوگی جب مل جل کر نماز پڑھیں گے، نمبر 2 یونٹی سولیڈیرٹی کریٹ ہوگی، نمبر ایکچوئل میں جو یہ چیز ہے نا کنسسٹنسی، یہ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ہے۔ دیکھو انسان اگر اکیلے عبادت کرتا ہے نا تو کبھی کر لیتا ہے، کبھی رہ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو پتا ہے نا کہ یار جماعت 1:30 پر ہوگی،
اور ابھی جیسے عشاء کی نماز تھی 8:45 پر ہوگی, ٹھیک ہے, تو اب میں سارے کام چھوڑوں گا اور اس جماعت کو آپٹ کرنے کے لیے جاؤں گا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح کنسسٹینسی خود بخود کریٹ ہوگی. اور اگر میں کچھ دن تک مسجد نہیں جاؤں گا تو مسجد کے کچھ دوست, مسجد کے کچھ لوگ آ جائیں گے پوچھنے کے لیے, بھائی کیوں نہیں آ رہے, کافی دن ہو گئے. تو اس سے کنسسٹینسی کریٹ ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مینی اے ٹائم اٹ ہیپنس کہ آپ جو چیزیں اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ امیجن کیجیے گا, خاص طور پر بھی ایگزام کے ٹائم پر, ٹھیک ہے, ایگزام کے ٹائم پر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اسکول میں تو اتنے ہم جاتے ہیں, آنے جانے کا ٹائم لگتا ہے, دوست ہوتے ہیں, ڈسٹریکشنز ہوتی ہے, گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کتنا اچھا سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنی اچھی چیزیں یاد ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی آپ جب جیسے ہی نیکسٹ ایئر شروع ہوتا ہے آپ اسکول ہی جاتے ہیں, بولتے ہیں یار گھر پہ بیٹھ کر نا, ٹھیک ہے, پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے لیکن 4 دن پڑھیں گے اس کے بعد 10 دن چھٹی, ٹھیک ہے, کنسسٹینسی کریٹ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پیرنٹس بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں کہ یار جب یہ کانگریگیشن, دیکھو اردو میں پتہ ہے کلاس کو انگلش میں کلاس کہتے ہیں نا بھائی, کلاس 10, کلاس 6, کلاس 9, ٹھیک ہے, تو اردو میں جماعت نہم, جماعت دہم, جماعت کہا جاتا ہے, یعنی کانگریگیشن کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کانگریگیشن کی وجہ سے آپ کے اندر کنسسٹینسی آ جاتی ہے. ایک دن آپ اسکول میں چھٹی کرتے ہیں, ٹیچر میری طرح کا ہوتا ہے, بولتا ہے بھائی کلاس میں کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اور یوں کرو وہ کرو, ٹھیک ہے, سزائیں ملتی ہیں, اسکول سے لیٹرز آ جاتے ہیں, کسی میسج آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی اتنی پرسنٹیج آپ کی اٹینڈنس کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو کنسسٹینسی کریٹ ہو جاتی ہے لرننگ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جماعت میں جانے سے کنسسٹینسی کریٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, نماز کے لیے. نیکسٹ تھنگ, congregation, ٹھیک ہے, is one of that program that makes the Muslims united and solidarity. تو کیا کہتے ہیں, makes the Muslims united and consistent, ٹھیک ہے. تو اب آ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں حکم دیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور تم جھکو, سجدہ کرو, رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جھکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. نیکسٹ تھنگ, اچھا اب دیکھو مردوں کے اوپر نا فرض پریئر یعنی obligatory پریئر جو ہوتی ہے 5, ٹھیک ہے, وہ کانگریگیشن کے ساتھ جا کر مسجد میں پڑھنا ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو جو ہے واجب کہا گیا ہے, یعنی نہ پڑھے گا تو بہت سخت گناہ ملے گا, اتنا سخت, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ بھائی اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا کہ گھروں میں یہ بھی رہتے ہیں تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو کتنی بڑی بات ہے, اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ گریٹ ریوارڈ بھی ہے, وہ ابھی آگے آ رہا ہے. اچھا, لیکن بہرحال اگر سیویئر النس ہے, نہیں جا سکتے تو جماعت چھوٹ سکتی ہے. ایکسٹریم ویدر ہے, ٹھیک ہے, مطلب بہت بارش ہو رہی ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ گھر پہ نماز پڑھ لیں. جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, ٹھیک ہے, یہ اعلان ہو جایا کرتا تھا صلو فی رحالکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو, کیونکہ مسجدوں کے اندر مختلف جگہوں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, اور کراچی میں تو ایک بڑا مسئلہ ہے, گٹر بھی کھلے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن بھی چوری ہو جاتے ہیں. اب پتہ چلا آپ بارش میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ گجر نالے سے نکل لیں, ٹھیک ہے, گٹر کے اندر گئے اور گجر نالے سے نکل لیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ بارشوں کے اندر, اور کراچی میں ایک اور مسئلہ ہے, لوگ کرنٹ لگنے سے بھی مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سنا ہے نا وہ, ٹھیک ہے, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرنٹ کی وجہ سے, الیکٹرسٹی کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں, کیونکہ یہاں انتظامات اتنے اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہیوی رین ہو, ٹھیک ہے, پانی جگہ جگہ جمع ہو, تو پھر گھر پہ نماز پڑھ لیں, اجازت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاؤ, ویمن آر الاؤڈ ٹو جوائن دا کانگریگیشن, خواتین کے لیے اگر مسجد میں جگہ بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے پردے کا انتظام ہے, اور وہ پردے میں ہی جائیں, یہ نہیں کہ وہ گھر نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے بھی 2-4 میک اپ لگا لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرفیوم ویئر کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت, ٹھیک ہے, ایسا پرفیوم یوز کرنا جس کی خوشبو زیادہ لوگوں کو آتی ہو, آس پاس کے لوگوں کو آ رہی ہو, ناجائز اور حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی منع کیا ہے. ہاں, ایسی خوشبو جس کی خوشبو اسپریڈ نہ ہوتی ہو, یا گھر کے اندر لگائیں, جیسی بھی اچھی خوشبو لگانی ہے تو وہ الاؤڈ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو ویمن جب کانگریگیشن کے لیے جائیں گی, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ تیار ویار ہو کر نہیں جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب بٹ دیئر پریئر ان ہاؤس از بیٹر, obviously اجازت ملتی ہے ویمن کو جانے کی, لیکن سارے ہی اسکالرس کے نزدیک خواتین کی نماز گھر میں ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے, اور مسجد میں پروہیبٹڈ نہیں ہے. باتیں دونوں سمجھ لیں, مسجد میں پروہیبٹڈ نہیں ہے,
बट होली प्रॉफिट की हदीस के मुताबिक घर में ही बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ, अरेंजमेंट क्या है कि वन पर्सन विद इमाम कैन इवन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ग्रीगेशन, एक बंदा भी होना इमाम के साथ, ठीक है। तो एक बंदा भी इमाम के साथ होना तो वो जमात की नमाज पढ़ सकता है। आई बात समझ में? एक बंदा भी, क्या मतलब एक बंदा भी जमात की नमाज पढ़ सकता है का क्या मतलब है कि देखो, अगर इमाम हो और उसके साथ सिर्फ एक बंदा हो, यानी एक पर्सन उसके साथ नमाज पढ़ने वाला है, तो वो ऐसे खड़े होंगे कि इमाम के राइट पर, इमाम के राइट पर, ठीक है, मुक्तदी यानी फॉलोअर खड़ा होगा, ठीक है। और जहां से इमाम की हील्स एंड हो रही होंगी, वो उस लाइन से मुक्तदी के टोज उस लाइन को टच करने चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी बिल्कुल इस तरह देखना जरा, ये अगर एक लाइन है सफ बनी हुई है, तो इमाम साहब इस तरह खड़े हुए हैं ना, ठीक है, ये इमाम साहब के पैर हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये इमाम साहब के पैर हैं, ठीक है। तो मुक्तदी के पैर यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है, मुक्तदी का टो यहाँ पर आना चाहिए। ड्राइंग आपको पता है मेरी बेड़ा गर्क है, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है, पैर चकोर हो जाए गोल हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये समझ लो बस, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये अब ठीक है, तो मुक्तदी के पैर ऐसे होने चाहिए, ठीक है, यानी फॉलोअर के पैर इस तरह से होने चाहिए। लेकिन तो एक बंदा भी जमात के साथ नमाज पढ़ सकता है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि भाई नमाज का ब्रेक लें, ठीक है, और क्लास के दौरान भी नमाज जमात के साथ पढ़ लें। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाए कि व्हेन टू पीपल, ठीक है, फॉलोअर्स ऑन द राइट साइड, देखा मैंने समझा दिया, अगर दो लोग इमाम नमाज पढ़ रहे हैं तो फॉलोअर इमाम के राइट साइड पर खड़ा होगा, ठीक है, और ये हो गया फॉलोअर, ठीक है। और अगर दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, अब तीसरा बंदा आके उनको ज्वाइन कर रहा है, तो तीसरे बंदे को ज्वाइन करेगा अगर, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि अगर इमाम साहब के आगे जगह मौजूद है, ठीक है, इमाम साहब के आगे जगह मौजूद है, तो इमाम साहब दो कदम आगे बढ़ जाए, ठीक है, यानी एक बंदे ने और ज्वाइन कर लिया तो इमाम साहब आगे बढ़ जाए और ये जो दोनों फॉलोअर है दोनों मिलकर साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन अब अगर इमाम इस तरह नमाज पढ़ा रहा है कि भाई सामने इमाम के वॉल है, ठीक है, और पीछे मुक्तदी है और एक है, और दूसरा उसको आके ज्वाइन करता है, तो फिर जो न्यू कमर है उसको चाहिए कि वो पुराने वाले जो फॉलोअर है जो पहले से नमाज पढ़ रहा है, हल्का सा उसके कंधों पे हाथ रखे और उसे पीछे कर ले। आई बात समझ में? तो उससे फायदा ये होगा कि भाई दोनों एक सफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ख्याल करें भाई, ख्याल करें आप, कहीं कहीं पे ना लोगों को ये मसला मालूम नहीं होता है कि नमाज के दौरान भी नमाज की जरूरत की वजह से आप किसी को पकड़ के पीछे कर सकते हैं, जमात को स्ट्रेट करने के लिए, लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार आपने बंदे के कंधे पे हाथ रखा ताकि आप उसको पकड़ के पीछे कर लें हल्का सा, और वो बिल्कुल जम के खड़ा हो गया कि हिला के दिखा भाई कोई, ठीक है, बिल्कुल जम के खड़ा हो गया कि अब तो कोई हिला ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपने जबरदस्ती उसको हिलाया, उसने नमाज तोड़ी और आपको मुक्के मुक्के लगा दिए, कहा तुमने मेरी नमाज तोड़वा दी और यूं हो गया वो हो गया। तो अगर ऐसा कोई केस नजर आ रहा हो तो फिर उसको जबरदस्ती पीछे ना करें। आ गई बात समझ में? ठीक है। लेकिन बहरहाल, ठीक है, इमाम मूव फॉरवर्ड करेगा, मतलब क्या कि अगर आगे जगह मौजूद है। नेक्स्ट थिंग, अब जमात के अंदर जब इमाम साहब की बात आएगी तो मेरे भाई ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई इमाम होना कौन चाहिए, ठीक है, वेल एक्वेंटेड विद कुरान एंड हदीस, नमाज के मसाइल आते हो, कुरान को बहुत अच्छा पढ़ता हो, ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फल यउम्मुल कौमा अक़रउकुम, तुम में से वो शख्स जो है वो क्या कहते हैं इमामत करे जो तुम में से बेहतरीन किरात करने वाला है, जो तुम में से बहुत अच्छी किरात करता है वो इमामत कर ले, ठीक है। तो मेरे भाई इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में अगर कोई हाफिज मौजूद है तो सबसे पहले मैं उसको आगे करूं जमात के लिए, ठीक है, और जो है उसके पीछे नमाज पढ़ने का हमें ऑनर मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि तुम में से जो बेहतरीन कुरान पढ़ता है, ठीक है, वो जमात को इमाम बने, ठीक है। अच्छा, अगर फिर नहीं मिल रहा कोई बेहतरीन इमाम, ठीक है, कोई जमात के साथ नमाज पढ़ाने वाला, तो कोई भी नमाज पढ़ा ले, ठीक है। तो ये है नहीं दानियाल, मैं नहीं हूँ यार, ऑल दो मैंने मदरसे से पढ़ा है, ठीक है, वो जो दरस निज़ामी होता है आलिम का कोर्स होता है वो किया है, ठीक है, 8 साल वाला। अच्छा अब सुनिएगा,
اس کے بعد آ جائیں ویمن جماعت کے اندر آ سکتی ہیں, جماعت کو فارم کر سکتی ہیں, مطلب امام کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ ویمن کین ناٹ لیڈ ان اینی فرض پریئر, ٹھیک ہے, وین مین آر پریزنٹ. آئی بات سمجھ میں؟ ویمن لیڈ نہیں کر سکتی. مطلب اگر بہن بھی ہو نا حافظہ, ٹھیک ہے, اور بھائی اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, وائف حافظہ ہے, ہسبینڈ اس کے پیچھے نہیں, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. مرد عورت کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے اکارڈنگ ٹو دا ریلیجن. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو اب ایک بچی پوچھتی سر وومن کیوں نہیں لیڈ کر سکتی امامت کیوں نہیں بن سکتی؟ بھائی دیکھو, اسلام میں بہت گریٹ خواتین بھی گزری ہیں, لیجنڈ خواتین بھی گزری ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیجنڈ خواتین بھی گزری ہیں, جیسے حضرت عائشہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت زینب ہے, ٹھیک ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, ام سلمہ ہے, حفصہ ہے, بھرا ہوا اسلام, ٹھیک ہے, لیجنڈ خواتین سے بھی. لیکن they never became the imam. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never became let them do امامت. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ٹھیک ہے, امام وہ ویمن کو امام بننے سے. نمبر ون تھنگ. اچھا, کچھ بایولوجیکل پرابلمس بھی ہیں ویمن کے ساتھ, کہ اگر آپ اس کو مسجد کا امام بنا دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ پرابلمس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اکثر پرابلمس میں ہی رہے گی ساری مسجد, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ذرا دیکھیے گا کہ ویمن کین ناٹ لیڈ. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں, کچھ اسکالرس کہہ رہا ہوں میں, فیو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ویمن حافظہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گھر پہ نماز جو ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کو, ٹھیک ہے, کہ اس کا قرآن پکا رہے, وہ تراویح وغیرہ پڑھا لیتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے ہی گھر کی خواتین کو, باہر سے کسی کو نہیں بلایا جاتا کہ بھائی ہمارے گھر پہ تراویح ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ اسکالرز اس کی اجازت دیتے ہیں, فیو, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نفل میں وہ اس کو وہ امام بنے گی, یہاں تک کہ اگر عشاء کی نماز جو جماعت وہ فرض ہوگی وہ امامت نہیں کرے گی اس کے اندر, ٹھیک ہے, نفل میں امام کرے گی. اور نفل میں امام کیسے کھڑا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ویمن اگر امام ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ساری ویمن ہوں گی, ٹھیک ہے, تو جیسے یہ صف ہے, تو امام آگے بڑھ کے نہیں کھڑا ہوگا, بلکہ وہ سارے مقتدیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی. جیسے اب یہ, ٹھیک ہے, یہ مقتدی کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ سارے مقتدی کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ درمیان میں امام کھڑی ہے, ٹھیک ہے, ویمن امام, تو ویمن امام ہے, تو ویمن امام جو ہے وہ بیچ میں کھڑی ہوگی, آگے نکل کر نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر جماعت ہو رہی تھی, اب ان کا بھائی تھا شرارتی, پیچھے آ کے ان کا بھائی بھی کھڑا ہو گیا, سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو ویمن کو امامت کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا, ہاں, ویمن امام کی تربیت کر سکتی ہے, اس کی والدہ بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیچر بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور بہترین تربیت امام کی کر سکتی ہے ماں بن کر, ٹھیک ہے. تو میں وہی بات یہاں پہ کہتا ہوں کہ بھائی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹیز دی ہیں. اب مثال کے طور پر ویمن کو اللہ تعالیٰ نے میسنجر نہیں بنایا, بٹ آل میسنجرز ور بورن آف اے وومن اینڈ براٹ اپ بائی اے وومن. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو ذرا اپنے اپنے اسٹیٹس کو سنبھالنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اچھا جی, تو اب یہ دیکھیے گا, بیفور اسٹارٹس, جب نماز اسٹارٹ ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, تو پہلے صفوں کو سیدھا کیا جائے گا, گیپس کو فل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صفوں کو سیدھا فرماتے تھے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی تو اپنی اسٹک کے تھرو لوگوں کو کیا کرتے تھے, بھائی تم رائٹ ہو, تم لیفٹ ہو, اس طرح سے, ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا سا آگے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, اس طرح بھی کرتے تھے. نیکسٹ تھنگ, شولڈر ٹو شولڈر ملا کر ہم کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہوں گے. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ, دا میل ایلڈرز, نالجیبل, انٹیلیجنٹ پیپل, پائس پیپل, وہ فرنٹ رو میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ایرے غیرے نتھو خیرے چوڑے چمار, ٹھیک ہے, وہ پہلی صف میں جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے, غور سے سن لینی ہے, ہاں, غور سے سن لیجیے گا کہ سب سے پہلی صف میں نا اچھے نالجیبل لوگوں کو کیوں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ کیا کہتے ہیں لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, تم میں سے میرے ساتھ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو انٹیلیجنٹ, نالجیبل ہیں,
ٹھیک ہے, اور تقوی والے ہیں. غور سے سننا, وجہ کیا ہے بیٹا, دیکھو امام بھی نا ایک انسان ہے, ایون اف ہی از اے میسنجر, امام بھی ایک انسان ہے. جب امام ایک انسان ہے نا, تو امام سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے نماز میں. تو اب اگر امام صاحب کے پیچھے کوئی پڑھا لکھا, قرآن کو اچھا جاننے والا, پڑھنے والا کھڑا ہوا ہے, تو امام سے غلطی ہوگی وہ فوراً بتا دے گا. اسی طرح نماز میں قرآن کے علاوہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی رکوع سجدے, کبھی تحیات وغیرہ کے اندر, بیٹھنے اٹھنے کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ فوراً امام کو بتا دے گا اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا. اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کو خود نہیں پتا, تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی کہانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو فارسی زبان میں کہتے ہیں, پرشین لینگویج میں, خفتہ را خفتہ کہ باید بیتار, کہ بھائی جو انسان خود سو رہا ہے وہ دوسرے سونے والے کو کیسے اٹھائے گا. ٹھیک ہے, تو جس کو نالج ہی نہیں تو کیسے امام کو کریکٹ کرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو نالجبل اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پائس ہوں. ٹھیک ہے, نمبر ون تھنگ, اب پائس ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا نا آخر امام بھی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے, امام بھی ایک انسان ہے. ہاں بیٹا دیا بالکل ایسے ہی ہے, اور میں آپ کو اس کی بھی ریزن بتاؤں گا. ٹھیک ہے, امام بھی ایک انسان ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا پریئر اب اس کو مائگرین شروع ہو گیا, انتہائی سر میں درد ہو رہا ہے, چکر آ گئے, گر گیا. ٹھیک ہے, گرمی میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائٹ چلی گئی, ٹھیک ہے, اے سی بند ہو گئے, پنکھے بند ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ گر گیا چکر کھا کے, ٹھیک ہے, یا کوئی طبیعت خراب ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کا وضو نہیں رہا, تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ بھائی مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے, 500 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اب امام چکر کھا کے گر گیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ امام کیا ہو, کھڑا ہو. جیسے کھڑا ہوا ہے نا امام, ٹھیک ہے, امام تھوڑا سا کیا ہو جائے, جیسے یوں کھڑا ہوا ہے, تو امام اپنی ہی جگہ سے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے الٹا چلے گا, یعنی اپنا چیسٹ خانے کعبہ سے نہیں ہٹائے گا, الٹا چلے گا, 2 قدم پیچھے ہٹے گا, اور جو پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو پکڑے گا اور آگے کر دے گا. ٹھیک ہے, جس کو آگے کیا جا رہا ہے اس کا بھی چیسٹ خانے کعبہ سے نہیں ہٹنا چاہیے. آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کو آگے کر دے گا, جب اس کو آگے کر دے گا, ٹھیک ہے, تو یہ پیچھے والا بندہ جو آگے آئے گا وہ نماز کو کنٹینیو کر لے گا. سمپل سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح 500 لوگ, 1000 لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس طرح سے آگے کر دے گا. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر آپ نے جو ہے پیچھے سے ایک بندے کو پکڑ کے آگے کیا, اب وہ ایسا بے وقوف بالکل, اور اس کو بالکل نالج نہیں, بیچارہ معصوم آدمی. ٹھیک ہے, مطلب اس کی کیا غلطی, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ امام مجھے آگے کر دے گا. اب اس نے امام کی جگہ آگے نماز پڑھا دی, وہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. اب اس کو الحمد شریف بھی صحیح نہیں پڑھنے آ رہی, الحمدللہ رب العالمین, اب وہ اس طرح کی نماز پڑھا رہا ہے تو دوسروں کی تو نماز ہی خراب ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کا قریب ہونا امام کے ضروری ہے پہلی صف میں, جو نالجبل اور پائس ہوں. ٹھیک ہے, اچھا پائس ہونا بھی اس لیے ضروری ہے, آپ امام صاحب نے ایک بندے کو آگے کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے, نماز کے بعد لوگ لڑنے آ گئے, کس ڈیش آدمی کو آگے کر دیا تھا, ابھی نماز پڑھتا ہے, بعد میں جا کے سٹے لگاتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, ہماری نماز خراب کرا دی آپ نے, تو لڑنے اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے فرنٹ رو پہ اچھے لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا دین چلڈرن, اور اگر پھر ویمن کی جگہ بنائی گئی ہے تو دین ویمن مسجد کے اندر نماز پڑھیں گی. ٹھیک ہے, مرد اور عورت کبھی بھی مل کر ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے ان مسجدوں میں بھی جن کو خواتین کے جانے کی اجازت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں بہت پردے کا انتظام ہوتا ہے, الگ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے. ایک بچے نے پوچھا کہ سر کیا ہم ڈیورنگ دا نماز امام کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو بالکل کر سکتے ہیں بھائی, آپ ڈیورنگ دا نماز بھی امام کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر امام سے کوئی غلطی ہو تو آپ نماز کے دوران ہی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاؤ, اب امام نے نماز کو, ہاں وہ بھی گھر پہ. ٹھیک ہے, اب سنیے گا, اقامہ ان لو وائس. ٹھیک ہے, اقامہ ان لو وائس, ایک منٹ بھائی, ہاں روشنی کافی آگے کی پلاننگ ہے آپ کی. ٹھیک ہے, گھر پہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد میں نہیں. اچھا اب سنیے گا, اقامہ کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اذان اور اقامہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, دو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اذان جلدی جلدی اور اقامت ذرا سا کیا کہتے ہیں رک رک کر اطمینان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, سوری,
اذان ذرا روک روک کر اطمینان سے نماز سے 15-20 منٹ پہلے دی جاتی ہے، اور اقامت جو ہوتی ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں لو وائس کے اندر سم واٹ کوئکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. اور انٹینشن پھر کریں گے سارے کے سارے لوگ، اور نماز کی انٹینشن زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں جو انٹینشن ہو دیٹ از انف. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ پر جا رہے ہیں. یہ لیجیے کمنسمنٹ. ذرا جلدی سے 2 پوائنٹ لکھو پھر سمجھاتا ہوں. اچھا اب سنو میرے بھائیوں، دیکھو جماعت شروع ہو رہی ہے کیسے؟ تکبیر تحریمہ سب سے پہلے، فالوئنگ دا امام. یہ بڑی بات ہے، سننا، فالوئنگ کے ورڈ کو انڈر لائن کرو. کیوں بڑی بات ہے بھائی؟ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی جلد باز. جلد باز ایسے کہ امام صاحب نے ابھی، سننا، امام صاحب آپ کو پتہ ہے ذرا جماعت کی نماز لوگ اطمینان سے ہی پڑھاتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، اچھا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں نا. اب کچھ جلد باز، ابھی امام صاحب کا اللہ چل رہا ہے اور ادھر سے یہ اللہ اکبر، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہی انٹرڈ دا پریئر بیفور دا امام. اب جو امام سے پہلے ہی انٹر ہو گیا تو امام کا فالوور تھوڑی رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو فالوئنگ دا امام، امام کو اللہ اکبر کہنے دو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ لو، اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ لیا نماز نہیں ہوگی بھائی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اسٹینڈ سائلنٹ بیہائنڈ دا امام ڈیورنگ قیام. اب امام صاحب جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہوئے، یعنی جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ خاموش کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، ترمذی شریف، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے انف ہے. آپ کو پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کب؟ صرف قیام میں. باقی رکوع سجدے سب میں پورا پورا پڑھو گے. نیکسٹ تھنگ، آمین کہیں گے جب امام صاحب ولضالین کہیں. دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، آمین کہنا بہت ضروری ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جب امام ریسائٹ کہے تو تم ولضالین کے بعد آمین کہو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ، ٹھیک ہے، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ٹھیک ہے، اگر اس کا آمین کہنا ملائکہ یعنی اینجلز کے آمین کہنے کے ساتھ کراسپونڈ کر گیا، یعنی ساتھ ساتھ میچ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دریا بہ رہے. یار صرف آمین ملائکہ کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ میچ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پچھلے گناہ معاف. اور حدیث بھی بہت اوتھینٹک ہے. تو غور سے سننا میرے بھائیوں، آمین ضرور کہنا ہے. آپ آہستہ والے ہیں آہستہ کہیں، زور سے والے ہیں زور سے کہیں. زور سے اور آہستہ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، زور سے اور آہستہ کا مسئلہ اپنا 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 ہو، لیکن آمین ضرور کہو. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آمین کہنا چاہیے، آہستہ کہیں یا زور سے. ٹھیک ہے. ایک بچہ پوچھ رہا ہے سر کراس پوائنٹ کیسے ہوگا؟ بھائی اس نے، آپ نے آمین کہا، جیسے جس وقت ملائکہ جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا تو ملائکہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو امام صاحب جب ولضالین کہتے ہیں تو ملائکہ بھی کہتے ہیں آمین. ملائکہ مطلب فرشتے، ٹھیک ہے، وہ علی ملائکہ نہیں. ٹھیک ہے، ملائکہ مطلب فرشتے. ٹھیک ہے. تو ملائکہ مطلب اینجلز. ہاں ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اینجلز کے آمین کے ساتھ آپ کی وائس بھی میچ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی مغفرت کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ چاہے آہستہ کہیں یا زور سے کہیں، یہ آپ کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد آ جائیں رکوع ود امام. رکوع ود امام کا کیا مطلب ہے؟ رکوع ود امام کا مطلب بھائی وہی بات کہ امام سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ پہلے سے رکوع میں چلے گئے کہ یار یہ امام تو بہت سست ہے، ٹھیک ہے، تو یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا قاری فراری ہوتے ہیں، یعنی امام صاحب بڑی تیز نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام صاحب تیز نماز پڑھا رہے ہو، اب امام صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے یار کہ بوڑھے لوگ بھی پیچھے ہوتے ہیں. مسجد میں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب پیچھے بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ امام صاحب گئے رکوع میں اور اچانک سے سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، وہ یار وہ بوڑھا آدمی بیچارہ رکوع سے ہی نہیں اٹھا اور تم سجدے میں بھی پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو اس کی تو نماز ہی خراب ہو گئی. تو اس لیے امام کے ساتھ ساتھ امام کو ذرا سا اطمینان سے بھی نماز پڑھانی چاہیے، اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں پڑھانی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا یعنی تسمیع کہے گا
تو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ربنا لکل حمد کہیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربنا لکل حمد بھی کر سکتے ہیں, اور ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی والی دعا اگر آپ نے پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں ورڈز کہ میں لے کر جاؤں اللہ کے پاس. نیکسٹ تھنگ, فالو دا امام ان آل ایکشنز. وہی بات کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے تو اس کو فالو کیا جائے, ٹھیک ہے, ڈونٹ ڈفر فرام ہم, اس سے آگے پیچھے نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ پیچھے بھی نہیں رہ سکتے آپ. مثال کے طور پر امام صاحب نے سجدہ کیا اور اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور آپ 5 مرتبہ پڑھنے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, کہ یار امام صاحب سے میں زیادہ نیک ہوں, میں لمبا سجدہ کروں گا. نہیں, امام نے سر اٹھا لیا, آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا, ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی اگر آپ نے زیادہ دیر کر دی. ٹھیک ہے, اتنی دیر کر دی کہ امام صاحب دوسرے سجدے سے اٹھے اور دوسرے سجدے میں بھی چلے گئے تو آپ کی نماز گئی. ٹھیک ہے, اٹ ہیز بگن اینڈ ایڈوانس. یہ ذرا لکھ لو, پھر تفصیل سے سمجھانا ہے. بی کوئک. کہانی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز شروع ہو چکی ہے جب جوائن کر رہے ہیں. کیا مطلب نماز شروع ہو چکی ہے جب جوائن کر رہے ہیں؟ یعنی نماز شروع ہو کر 1 رکعت بھی ہو گئی یا 2 رکعتیں ہو گئیں, ٹھیک ہے, اب آپ آ رہے ہیں تو اب آپ ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیں گے, بلکہ آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا, آپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ جوائن کریں گے جہاں سے امام صاحب جوائن کرتے ہیں, جہاں پہ امام صاحب ہیں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, کسی میں بھی ہیں. امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ سیدھے کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع سے اسٹارٹ کریں گے سبحانک اللہم سے, یعنی ثنا سے. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھو یہ تو ہو گئی ہمارا مین فیچرز آف دا کانگریگیشنل پریئر. اب یہ سی آئیز والے اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, دیکھو اب انہوں نے ایک یہ کوشچن بھی دے دیا کہ واٹ از دا پرپز آف دا پریئر ان کانگریگیشن. ٹھیک ہے, ذرا جلدی سے لکھیے گا.